بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ روزانہ اگر تم 110 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور بیوی کو، مادر شہزادی کونین کو اور نوے امام کو ہدیہ کرو، گفٹ کرو، تحفہ کرو، اور بولو کہ میرے کاروبار میں اللہ تو برکت دے، میرے بزنس میں برکت دے، میری جاب میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے، اس لیے کہ شی واز بزنس وومن۔ اگر تم 110 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے میری ماں کو ہدیہ کرو گے اور بیوی کو واسطہ دو گے شہزادی کونین کا اور ان کے شوہر کا، اللہ کے رسول کا، دیکھو تمہارے رزق میں، لیکن حلالن رزق، طیبن رزق ہو، حلالن ہو، وہ رزق میں، یہ نہیں کہ آپ حرام کا رزق ہے اور بیوی کو ہدیہ کر کے بولے میرے رزق میں برکت ہو۔ نو، جو پیغام دینا تھا مجھے دیا، آل کنڈیشنز اپلائی۔ یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ حرام کر رہے اور رزق حرام آ رہا اور آپ بولے کہ بیوی اس میں برکت ہے، تو برکت کبھی نہیں ہوگی۔ اگر حلال رزق ہوگا، حلال رزق ہوگا، بیوی کا حق دیا ہوا رزق ہوگا، خمس دیا ہوا رزق ہوگا، تو 100% تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ جاب پہ بھی جو ہے سیکیورٹی ہے، پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے تمہاری۔ صلوات کی تصویر پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر کے بولو کہ آپ رزق میں برکت دیجئے۔ You will see the difference in your life. You will see the difference in your risk. ہر چیز میں عورت گھر میں رہتی ہے، اگر شوہر کے رزق میں برکت ہونا چاہیے تو تم اس طرح 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہماری ماں کو ہدیہ کرو۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ دعا کی رات ہے، یہ دعا کی ہمارے صرف دعا ایسی ہے، پورے ہفتے بھر کی دعائیں آپ کو شب جمعہ ہے۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ شب جمعہ میرے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو، یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آج کی رات صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے مرحومین کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، تمہارے باپ کے لیے، تمہارے بھائی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے۔ ویری امپورٹنٹ، یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ آج کی رات صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، صدقہ دینا۔ جتنا تم صدقہ دو گے، 1 درہم دو، 1 درہم، لیکن اس صدقے کا تم کو اتنا اجر عظیم ملے گا۔ آپ دبئی میں، شارجہ میں ماشاءاللہ سب ویل ٹو ڈو ہے، اللہ آپ کے رزق کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی بزنس کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی صحت کی حفاظت کرے، لیکن وہ جو ہے بیک ہوم، انڈیا پاکستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، افریقہ میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ 10 درہم، 20 درہم، 20 درہمز کی کیا ہے، 30 درہمز ایک ساتھ فرسٹ اپنے مہینے کی پہلی تاریخ کو بھیج دو۔ 30 درہمز کے ایسی کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے آپ کے لیے، روز 1 درہم، اور نیت کر لو روز، آپ جمعرات کی نیت کر لو، آپ کسی غریب کو ایک ساتھ ایک ایڈوانس میں دے دو اور روز نیت کر لو کہ میرے امام کی سلامتی کا صدقہ، سارے مرحومین کے لیے صدقہ، جس کی پہلی رات ہے اس کا صدقہ۔ دوستو، شب جمعہ تمہاری لائف کے سارے آبسٹیکلز دور ہوں گے، سارے لائف کے ہرڈلز دور ہوں گے اگر تم اس طرح صدقہ نکالو گے۔ یہ نہیں کہ نکال کے اپنے باکس میں رکھ دیا، ٹھیک ہے جب وقت آئے گا، جب موقع ملے گا تو میں انڈیا پاکستان بھیج دوں گا، اس کا فائدہ نہیں، اس سے اتنا تم کو وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر تم 30 درہمز کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، مہینے میں 30، روز کا 1 درہم ایڈوانس میں کسی غریب کو دے دو۔ اگر 30 نہیں بھیج سکتے، 15 درہمز بھیج دو۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے کا صدقہ ہوتا، ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کا بھی صدقہ ہے۔ آپ جو ایفرٹ کر، جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو اتنا مت دو، لیکن دو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دوستو جو معصومین کی طرف سے ہمارے پاس آئی۔ تم کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی تکلیفیں، کتنی ایسی پریشانیاں جو آ رہی تھی، لیکن اس صدقے نے اس کو دور کر دیا۔ بس میری بچپنے سے لے کے شہادت تک کبھی بھولا نہیں۔ تم وہ نہیں پڑھتے تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ ارشاد فرمائے، تو میرا مولا حسن کہتا ذاکر میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی
کہ میرے بچپنے میں جب میری ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، ارے میری ماں دروازے کے پیچھے تھی، اس کے پیچھے دیوار تھی، جب جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا تو ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ بھی تھا، اس نے جب تازیانہ بلند کیا تو میں پڑھتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا کہ میری ماں کو مت مارو، میری ماں کو مت مارو۔ دوستو، مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ آپ سوچو، مولا حسن کہتے کہ وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں ماں کے بچوں میں بڑھ گئے، کہا میری ماں کو مت مارو۔ ارے 75 دن میں میری شہزادی کے ہاتھ میں عصا تھی، دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ آخری ایام میں دیوار کا سہارا، دوستو دیوار کا سہارا کون لیتا ہے؟ جو ضعیف ہو جائے، جو بزرگ ہو جائے۔ جلتا ہوا دروازہ گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرا مولا غسل دے رہا تھا، میری شہزادی کو، اور سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان نے امام علی کا صیحہ سنا کہ زور سے گریا کر رہے۔ جب غسل کر کے آئے تو امام علی سے سلمان نے کہا، مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں۔ مولا دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ اس وقت میرا صابر امام روتا ہوا کہتا، سلمان جب جلتا ہوا دروازہ گرا، اس کے بعد میری بے فاطمہ کی ساری ربس ٹوٹ گئی، ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے پیٹ میں میرا بچہ شہزادہ محسن شہید ہو گیا۔ عزیزو، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد جب غسل کے بعد جب ایک ایک بی بی نے آ کے سلام کیا، کنیزوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم آئی۔ جب یہ دونوں آئی ماں کی میت کے اوپر، آپ امیجن کرو، آپ تصور کرو کہ مدینہ ہے، بس ختم کر رہا مجلس، رات کا اندھیرا، ایک چراغ جل رہا، میرا مولا بغیر امامے کے کھڑے ہوئے رو رہا میت کے سرانے۔ دونوں بیٹیوں کو بلایا گیا کہ ماں کو خدا حافظ کہہ دو۔ عزیزو، دونوں بیٹیاں آئی، جب تصور کرو کہ سر پیٹتی ہوئی شہزادیاں آئی، اور جیسے ہی بی بی زینب آئی ماں کی میت پہ، اور بی بی ام کلثوم چھوٹا ایج ہے، دیکھ کے بی بی کو دیکھ کر جناب زینب نے امام علی سے ایک جملہ کہا، روتے ہوئے کہا، جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا، اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، پورے 75 دن ایک ہاتھ میں عصا اور ایک ہاتھ کمر کے اوپر، شہادت کے بعد بھی بیوی کا ہاتھ کمر کے اوپر۔ بیٹی کہہ رہی، اماں کا میرا ہاتھ، ارے اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ الہی و سیدی و مولا